سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. ہو سکتا ہے کہ کل رات تراویح کی ہو، کل نہ ہوئی تو پرسوں تو ہے ہی ہے، لیکن کل رات بھی تراویح کی ہو سکتی ہے. اس حساب سے یہ شعبان کی ہو سکتا ہے کہ آج آخری رات ہو، اور شعبان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يظهر فيه الرزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. رواه البيهقي. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز ادا کرنے کو نفلی عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے
آگے ارشاد فرمایا اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا خیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، نوکر کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ یہ طویل حدیث تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی آمد پر ایک مختصر سا خطبہ تھا اور اس میں رمضان کے تمام برکات کا ذکر ہوا۔ اگر ایک ایک حرف پر آپ غور و فکر کریں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں اور کیا کیا مغفرتیں رکھی ہیں کہ نفلی عبادت انسان کرے گا رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کا چاند نظر آتے ہی شوال کا چاند نظر آنے تک کسی وقت بھی یہ نفلی عبادت کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ فرض پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ کروڑوں رکعت غیر رمضان کے نفلی ہوں ایک فرض رکعت کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ساری زندگی آدمی نفلی نماز پڑھتا رہے غیر رمضان میں تو فرض کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن رمضان میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ ایک نفل پڑھے گا فرض کے برابر ثواب اور فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور وہ فرض اگر جماعت کے ساتھ ہو تو جماعت کے ساتھ تو ویسے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ ان گنت ثواب ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اپنی شان کے مطابق روزے دار کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور اس میں پھر آگے خاص طور پر اس کا کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یاد رکھنا غمخواری ہمدردی کا کیا کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے، انسان دوسروں کے ساتھ غمخواری کرے، دوسروں کے غم میں شریک ہو، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی پریشانی، اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی نسبت سے اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ جو اپنے نوکر، اپنے غلام، اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کرتا ہے، کمی کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور روزے دار کو جو افطار کرواتا ہے، روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو روزے دار کے ثواب کے برابر اللہ پاک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے بغیر روزے دار کے ثواب میں کمی کیے۔ تو یہ آخرت کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جتنی بھی انسان سے ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، جانی مالی عبادت انسان کرے۔ اور ایک اور مسئلہ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور چونکہ رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے مہینے کے لیے خاص کیا ہوا ہوتا ہے، اکثر مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کو خاص کیا ہوا ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں وہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں۔ تو مختصر زکوٰۃ کے بارے میں یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوتی ہے یہ اللہ نے خود اس کا تعین کیا ہے، یہ کسی اور پر نہیں چھوڑا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ انسان صرف نکالے نہیں بلکہ زکوٰۃ کا اہتمام ہو کہ زکوٰۃ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں مستحقین ہیں۔ اور زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتی ہے، زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتی ہے۔ جو اموال زکوٰۃ ہیں یا صدقہ واجبہ ہے، تملیک کہتے ہیں کسی غریب کو، کسی مسکین کو مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مال سے رفعی مثلا تعمیراتی کام اور کوئی ایسا کام یا کوئی چیز خرید کر کسی کو دینا، یہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے مال میں تملیک شرط ہے کہ کسی غریب کو مالک بنا دیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمتیں ہیں بہت سی، کہ اگر اس کی اجازت ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے آپ تعمیراتی کام کر سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، کنویں نکال سکتے ہیں اور راشن خرید سکتے ہیں، اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر غریب محروم رہتا۔ تو اس لیے یہ غریب کا حق ہے اور اس کا حصہ ہے، یہ اپنا مال نہیں۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ اس کو اپنا مال نہیں ہے، یہ غربا کا ہے، ان تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ اور اس میں کوشش بندہ یہ کرے کہ اگر اپنے اعزہ اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے نظر کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے،
اس کا زیادہ ثواب ہے اگر وہ مستحق ہے، وگرنہ پھر زکوٰۃ کو ٹھیک ٹھیک جہاں مستحقین ہیں ان تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ یہ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، چونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگ تعمیراتی کام کے لیے، رفعی کاموں کے لیے وہ زکوٰۃ کو، تو اس کے لیے وہ الگ پیسہ ہوتا ہے، الگ پیسہ تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یہ خاص غربا کا حق ہے اور یہ ان تک پہنچانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم.